پھر بات زیادہ بڑھ گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، کہ لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ خرچہ بھیج دیتا ہوں آنے کا، یہ کنٹری تو ویسے ہی بہت بدنام ہے، ہم نے نہیں آپ کو جانے دینا۔ بات کر رہا ہے میرے پہ، اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، اس نے پاسپورٹ بھی بنایا ہے، ٹکٹ بھی بھیجی ہے، آنے کے لیے سارا خرچہ وہ کر رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کو محبت ہے میرے سے، تو وہ اتنا کر رہا ہے نا، یعنی کہ ٹالتا رہا ہے، آج کر لیتے ہیں، کل کر لیتے ہیں، ابھی آئی ہوئی ہو، انجوائے کرو، گھومو پھرو۔ اس نے کافی یوز کیا ہے مجھے۔ میں آپ کو گھر لے کے دوں گا، گاڑی لے کر دوں گا، میں آپ کو اپنی عزت بنا کے رکھوں گا، گھر چلی جاؤ، گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، تو ہم پھر نکاح کر لیں گے۔ گھر والوں نے مجھے گھر نہیں آنے دیا، انہوں نے کہا اب جہاں پہ ہو نا وہاں ہی رہو، ہماری عزت خراب کی ہے تم نے، بدنام کیا ہمیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم گھر آؤ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 23 سالہ سونیا نامی بہن موجود ہیں جن کو ایک انڈین لڑکے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ یہ انڈین لڑکے سے محبت کیسے ہوتی ہے، یہ ان سے کہاں ملتی ہیں اور اپنے گھر سے باہر کیوں ہیں، ان سے ساری کہانی انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی سونیا، بتائیے گا کہ آپ کی انڈین لڑکے سے محبت کیسے شروع ہوئی، کیا رابطہ کیسے ہوا؟ پہلے ہماری انسٹاگرام پہ میری بات ہوئی ہے اس سے، تو پہلے میسیجز پہ بات ہوتی تھی، پھر کالز پہ بات ہونا شروع ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی تو ویڈیو کالز پہ بات ہونا شروع ہو گئی، پھر بات زیادہ بڑھ گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو میں نے اس کو یعنی کہ پوچھا نہیں، اس نے بھی مجھے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ملیں گے کیسے؟ آپ انڈیا سے ہیں، میں پاکستان سے ہوں۔ اچھا، جب آپ کی آپس میں اتنی ڈسکشن ہوگی کہ آپ کو ایک دوسرے سے پیار ہو چکا ہے اور ہمیں ملنا چاہیے، تو پھر کہاں پہ ملے، کیسے پلان کیا، گھر سے کیسے نکلی آپ؟ میں نے پلان ایسے کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ آ جاؤ میرے ساتھ، میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے اس کو کہا کیسے آ سکتی ہوں میں، تو کوئی رچ فیملی بھی نہیں ہے ہماری، تو اس نے مجھے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو پاسپورٹ بنا دیتا ہوں، میں آپ کی ٹکٹ بھی بھیج دیتا ہوں، سارا خرچہ بھیج دیتا ہوں آنے کا، تو اس نے مجھے پیسے بھیجے، پھر تو میں گھر والوں کو بتائے بغیر ہی، یعنی کہ ان سے چوری نا، میں گھر سے نکلی تو میں دبئی چلی گئی اس کے پاس۔ اچھا سونیا، بتائیے گا کہ آپ کے گھر والے تھے، تو جب آپ دبئی جانے لگی تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ گھر والوں سے پوچھ لیا جائے اور ان کی اجازت لے کے جایا جائے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، میں نے پوچھا تھا گھر والوں سے، میں نے اجازت مانگی تھی ان سے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ میں نے 2-3 بار اصرار کیا کہ میں کام کے لیے جا رہی ہوں، تو کوئی اتنی فیملی نہیں ہے ہماری ویل سیٹڈ، تو انہوں نے کہا نہیں، دبئی کنٹری تو ویسے ہی بہت بدنام ہے، ہم نے نہیں آپ کو جانے دینا، تو میرے بہت اصرار پہ بھی انہوں نے نہیں مجھے جانے دیا، تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں انہیں بتائے بغیر ہی گھر سے چلی جاؤں۔ سونیا، کون سی ایسی بات تھی کہ جو اس لڑکے کے پیچھے آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور دبئی چلی گئی؟ میرے دوستوں نے مجھے منع کیا کہ نہیں آپ جاؤ، وہ انڈین لڑکا تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی بھی نہیں بات مانی، میں نے کہا نہیں، جو لڑکا میرے سے روز بات کر رہا ہے، میرے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، اس نے پاسپورٹ بھی بنایا ہے، ٹکٹ بھی بھیجی ہے، آنے کے لیے سارا خرچہ وہ کر رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کو محبت ہے میرے سے، تو وہ اتنا کر رہا ہے نا، نہیں تو آج کل کے دور میں کوئی بھی نہیں کرتا کسی کے لیے۔ اچھا سونیا، جب آپ گھر سے نکل گئی ہیں اور دبئی پہنچ گئی ہیں تو وہاں کتنا عرصہ ٹھہری ہیں اور شادی نکاح ہوا آپ کا؟ وہاں تقریباً میں 2 ماہ رکی ہوں، تو میں نے اس کو کہا ہے یعنی کہ نکاح وغیرہ کر لیں، اس نے مجھے یعنی کہ ٹالتا رہا، آج کر لیتے ہیں، کل کر لیتے ہیں، ابھی آئی ہوئی ہو، انجوائے کرو، گھومو پھرو، اسی طرح ہی وہ لاڑے لگاتا رہا ہے، نکاح کی طرف وہ آیا ہی نہیں ہے۔ اچھا سونیا، بتائیے گا کہ 2 ماہ آپ دبئی میں انڈین لڑکے کے ساتھ رہی ہیں، ایک ہی ہوٹل، ایک ہی روم، اور
جوان لڑکا ہو جوان لڑکی ہو تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور آپ اس کے پیار میں ادھر گئی ہیں، تو جو کام شادی کے بعد ہوتا ہے تو وہ بھی ہوا ہوگا۔ ہاں جی بالکل ہوا ہے یہ کام، اس نے کافی یوز کیا ہے مجھے۔ سونیا بتائیے گا کہ 2 ماہ ادھر آپ رہی ہیں، 2 ماہ ریلیشن میں رہی ہیں، اور سارا کچھ آپ نے بتایا کہ غلط کام وہ آپ کے ساتھ کرتا رہا ہے، تو یہ 2 ماہ آپ نے کیسے گزارے ہیں؟ یہ تو کام ساتھ ہوتا رہا ہے، تو اور آپ کو کیا خواب دکھاتا رہا آپ کو؟ اس نے کہا میں آپ کو گھر لے کے دوں گا، گاڑی لے کر دوں گا، میں آپ کو اپنی عزت بنا کے رکھوں گا۔ گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، یعنی کہ خرچہ وغیرہ کرتا رہا ہے میرے اوپر۔ مطلب تب تک آپ پہ خرچہ کرتا رہا، آپ کو اعتماد رہا اس کے اوپر؟ ہاں جی، مجھے اعتبار تھا اس پہ، میں نے کہا ظاہری بات ہے شاید مجھ سے محبت کرتا تو میرے پہ خرچہ کر رہا، نہیں تو کوئی بھی نہیں کرتا ایسے۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ جو کچھ آپ کر رہی تھی تو آپ کا نکاح نہیں ہوا ابھی؟ خیال نہیں آیا مجھے کہ میں اتنی زیادہ اس کے ساتھ سینسیئر تھی کہ مجھے بالکل بھی نہیں خیال آیا ان ساری باتوں کا۔ آپ کو تھوڑا سا بھی شک نہیں ہوا اس کے اوپر؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوا، اس کا رویہ ہی ایسے تھا کہ میرے خیال میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد جب ٹائم آپ کے ویزے کا ٹائم ختم ہوا تو پھر کیا پرابلم بنی؟ وہ واپس کیوں چلا گیا؟ آپ کو چھوڑ کیوں دیا، اور آپ پاکستان واپس کیسے آئی ہیں؟ جب ویزا ختم ہونے والا تھا تو اس نے مجھے کہا ایک بار نا گھر چلی جاؤ، گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، تو ہم پھر نکاح کر لیں گے۔ تو میں گھر آئی ہوں جب، تو گھر والوں نے مجھے گھر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا اب جہاں پہ ہو نا وہاں ہی رہو، ہماری عزت خراب کی ہے تم نے، بدنام کیا ہمیں، تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم گھر آؤ، تم نہ جہاں پہ ہو وہاں پہ ہی رہو۔ اچھا، جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو اس کے بعد آپ نے اس لڑکے سے رابطہ کیا؟ ہاں جی میں نے رابطہ کیا تھا اس سے، تو وہ مجھے کہتا رہا کہ کسی دوست کی طرف ٹھہر جاؤ، میں 2-4 دن میں نا بلا لوں گا آپ کو، پھر آپ سے نکاح کر لوں گا۔ تو 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے ہیں، یعنی کہ اس کے لارے میں۔ تو جب میں نے دوبارہ فون کیا تو اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ اچھا سونیا، ابھی آپ گھر بھی نہیں اپنے جا سکتی، تو ابھی کہاں رہ رہی ہیں؟ اس لڑکے نے بھی آپ کو چھوڑ دیا؟ ابھی میں ایک دوست کی طرف رہ رہی ہوں اپنے۔ جی کتنے دن ہو گئے؟ تھوڑے دن ہو گئے ہیں مجھے۔ تو کب تک وہاں گزارا کریں گی؟ آپ نے بتایا کہ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں، تو کتنے دن اور رکھ سکتی ہے آپ کو؟ ایک ٹائم تو ہوگا کہ آپ کی سہیلی وہ بھی بولے گی کہ جی آپ اپنا بندوبست کریں کہیں پہ، کہاں جائیں گی آگے؟ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیا بنے گا؟ یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا کیا میری زندگی کا بنے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ۔ پہلے ہی بہت برا ہو چکا ہے میرے ساتھ، تو ظاہری سی بات ہے اس کی بھی فیملی ہے، گھر ہے اس کا، تو وہ مجھے مزید تو نہیں رکھے گی، وہ تو ایک دن کہے گی نا مجھے کہ بھائی جاؤ آپ۔ تو میں اس وجہ سے ہی پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہمارے ویورز دیکھنے والے آپ کے لیے کیا کریں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میری زندگی کیسے گزرنی ہے، تو میں نے آپ سے اسی لیے رابطہ کیا کہ کوئی، مجھے نہیں لگتا کوئی میرے سے شادی کرے گا، لیکن پھر بھی دنیا پہ اچھے لوگ بھی ہیں ابھی، تو کوئی جو اچھا انسان ہو مجھ سے شادی کر لے، جو مجھے ان باتوں کا تانا نہ دے کہ بھئی آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو، جو مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دے، مجھے ایک بیوی کی طرح عزت دے، بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اور نہیں میں کچھ کہہ سکتی۔ سونیا، اس لڑکے کے چکر میں آ کے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ سے بھی دور ہیں، اور عزت بھی گوا بیٹھی ہیں، افسوس ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی بہت افسوس ہو رہا ہے، تو پچھتاوا تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے کوئی اچھا شخص آپ سے شادی کرے گا؟ لگتا تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہیں اچھے انسان کہ
मुझे उम्मीद है कोई अच्छा इंसान हो जो मुझसे शादी कर ले, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। तो जी नाजरीन, सोनिया बहन की सारी कहानी आपने जान ली है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें, जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए। और ऐसा शख्स जो इनसे शादी कर सकता है, जो कल को इनको ताने ना दे, तो इनसे आप रब्ता करें और ये शादी करने के लिए भी तैयार हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।